ناظرین، اس وقت جو سب سے اہم میرے آپ کے لیے پورے پاکستان کے لیے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے اور پاکستان میں تیل سستا کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستانیوں کو سستا تیل کیوں نہیں مل رہا؟ اور پھر دوسری بات، جو دوسرا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اب تیل کی مارکیٹ میں آ رہا ہے اور اس میں آنے میں اب کوئی دیر نہیں ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی پابندی اٹھا لی ہے اور اس کی اپنی پروڈکشن بھی ہے اور اب وہ تیل کی مارکیٹ میں اوپن تیل بیچنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ جب آئے گا، اس کے پاس تیل وافر ہے، سستا تیل ہے، تو تیل کی قیمتیں اور زیادہ گر جائیں گی۔ کتنی گر جائیں گی آپ حیران ہوں گے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ کتنی قیمتیں گریں گی، یعنی آپ کو کتنے میں 1 لیٹر پیٹرول مل سکتا ہے، وہ آپ جب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اتنے میں بھی مل سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم نے کو تیاری کر رکھی ہے کہ ہم ایرانی تیل کو لے لیں؟ کیونکہ ایرانی تیل لینے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس ریفائنریز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم نے تیاری نہیں کی؟ اور تیاری اگر کی تو کتنی دیر اس میں لگ سکتی ہے اور تیل کتنا سستا ہو سکتا ہے؟ یہ دو بڑی اہم خبریں ہیں اور ان خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت تیل جو جتنے میں مل رہا ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ یہ اتنے میں تیل بنتا نہیں ہے۔ مطلب پچھلے ہفتے بھی جو تیل کی قیمتیں نہ بڑھائی گئیں، بڑھانا کیا تھا، گھٹانی تھی، نہیں گھٹائی گئی اور برقرار رکھی گئی، اور اپنی طرف سے یہ احسان کیا گیا، تاثر ایسا دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ ہم بڑھائی نہیں ہے، ہم نے روک کے رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ بہت کم ہونی تھی اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ کتنی کم ہونی تھی۔ یہ حساب کتاب بالکل ایکوریٹ حساب کتاب کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 50 روپے پچھلی دفعہ کے جو انہوں نے ہمیں نہیں دیے تھے اور 22 سے 25 روپے اس دفعہ بنتے تھے، تو اس لحاظ سے 72 سے 75 روپے کمی بنتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا، دبا گئے گی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کیا انہیں جو تیل کی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں اور جو تیل یہاں پہنچانے والے جو کمپنیاں ہیں ان سے زیادہ پیار ہے؟ اپنے عوام سے کوئی پیار نہیں ہے۔ عوام کو اگر یہ تیل سستا دیں تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہے یا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانا زیادہ اچھا ہے؟ تو دیکھیں، دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ ملک کا فائدہ سوچتے ہیں، آپ عوام کا فائدہ سوچتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ تو اگر تو آپ ملک کا فائدہ سوچتے ہیں تو پھر وہی کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حساب کتاب یہی ہے، اس سے زیادہ ادھر ادھر بالکل نہیں ہے۔ اب وہ وزیر پیٹرولیم پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی لاہور میں کوئی ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ اور بھئی غلط باتیں اگر کی جاتی ہیں تو آپ فیکٹس اینڈ فگرز سے ثابت کر دیں گے یہ غلط باتیں، اور فیکٹس اینڈ فگرز بھی ان کے خیر اپنے ہی ہوتے ہیں جب کبھی یہ لے کے آتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کئی دفعہ غلط داد و شمار پیش کر چکے ہیں، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اس دفعہ بھی کوئی اپنے طور پہ لے آئیں گے اگر یہ دباؤ بڑھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی بھلائی چاہتے ہیں جو کہ ان کا دراصل اپنا بھلا ہے۔ اب وہ کیسے ہے، میں اس پہ نہیں آتا کہ وہ کتنا ان کو فائدہ ہو رہا اور کتنا نہیں ہو رہا۔ اب آپ نوٹ کریں کہ پاکستان تقریباً سالانہ 15 سے 17 ارب ڈالر کا تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، لے کے آتا ہے، اور عالمی منڈیوں میں ان دنوں پچھلے ایک ہفتے کے اندر $10 کا فرق آیا ہے، تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہا ہے، ابھی بھی شاید 9 ہو جائے گا، کل پھر 10 ہو جائے گا۔ تو سودے تو اسی طرح ہوتے ہیں نا، جب آپ کبھی آپ $10 پہ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ $9 پہ کر رہے ہوتے ہیں کمی میں۔ اگر یہ اتنا $10 فی بیرل کمی آئی ہے تو پاکستان کا جو درآمدی بل ہے، یعنی کہ پاکستان جو 15 سے 17 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے، اس میں 1 سے 1.5 ارب روپے کی بچت ہو رہی ہے۔ تو وہ عوام کو کیوں منتقل نہیں کر رہے آپ؟ صرف اس لیے کہ آپ نے ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ دینا، اور دوسرا آپ نے لیوی ٹیکس لگانا ہے، دوسرے ٹیکس لگانے ہیں، آپ نے خزانہ بھرنا ہے۔ کیوں کہ خزانہ بھرنے کے دوسرے جو ذرائع ہیں،
جو ٹیکس لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ ٹیکس اکٹھا کر نہیں پاتے جن سے ٹیکس لینا ہوتا ہے. سپر ٹیکس تو آپ معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو امیر، جو انڈسٹریلسٹ، جو صنعت کار، بڑے بڑے تاجر جو ہیں، ان پہ جو سپر ٹیکس لگایا تھا اس کو تو آپ نے ختم کر دیا. آئینی عدالت نے آپ کا ساتھ دیا. آئینی عدالت نے ساتھ دیا، اس نے فیصلہ دیا کہ ہاں سپر ٹیکس جو ہے وہ جائز ہے، لیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے اگلے بجٹ، اسی بجٹ میں خود ہی ختم کر دیا. مطلب ختم ہی کر دیا نا، ایک بڑا حصہ ختم کر دیا، اور آگے سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ امیروں سے ٹیکس نہیں لینا، اور غریب آدمی جو ہے وہ 1 لیٹر پہ آپ کو اتنا بڑا ٹیکس دے. ایک تو یہ بات تو اب پتہ نہیں اس کا کیا ان کے پاس جواب ہے جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، ایک سے مطلب نہ صرف یہ کہ آپ کے لوگوں کو، عوام کو آپ فائدہ دیتے ہیں، بلکہ آپ کا زر مبادلہ بھی کم ہوا ہے. آپ کا زر مبادلہ جو خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ ڈالر کی صورت میں آپ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی، اس میں بھی کمی آئی ہے. اب آتا ہوں میں اس طرف کہ پاکستان میں اگر ایرانی تیل آتا ہے، جو کہ ایرانی تیل مارکیٹ میں آنے کو تیار ہے بالکل، تو پاکستان میں تیل جو ہے وہ آپ حیران ہوں گے میری یہ بات سن کے کہ 40 سے 50 روپے فی لیٹر مل سکتا ہے. بالکل یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم ایرانی تیل لے لیں، حاصل کر لیں، اتنا سستا تیل ہے کہ 40 روپے سے 50 روپے فی لیٹر تیل اگر مجھے آپ کو ملے، تو آپ بتائیں کہ کہاں جائے گی مہنگائی، اور کہاں پھر یہ ملک کس طرح سے ترقی نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ مہنگائی ڈاؤن ہوگی، چیزوں کی جو پروڈکشن ہے اس میں خرچہ کم ہوگا، آپ کی برآمدات بھی بڑھیں گی، ملک کے اندر بھی ایک خوشی کی لہر آئے گی، ایک ریلیف آئے گا، اور مہنگائی کم ہوگی اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے ایرانی تیل لانے کا. یعنی کہ ہم نے وہ ریفائنریز نہیں لگائیں. جو ہمارے ہاں اس وقت ریفائنریز ہیں وہ ایرانی تیل کو ریفائن نہیں کر سکتی، وہ اس کے مطابق نہیں ہے. ہم نے تو بیسیکلی عربوں کے تیل کے مطابق بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ یو اے ای کے مطابق بنائی ہوئی ہیں. پارکو جو ایک ادارہ بنایا تھا، اسی طرح سعودی عرب کے مطابق بنائی ہوئی ہیں. تو ایران کے مطابق ہم نے ریفائنریز کیوں نہیں بنائی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوال کیوں ہے؟ یہ سوال اس لیے ہے کہ چین جو ہے وہ اس تیل کے لیے سال ہر سال پہلے پلاننگ کرتا ہے، اور اپنے ہاں پورا اس کا انفراسٹرکچر لگاتا ہے کہ وہ کروڈ آئل ان کا لے کے جاتا ہے، خام مال تیل لے کے جاتا ہے، وہاں پہ صاف ہوتا ہے، اور وہ اس کو سستے تیل کو استعمال کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اور آئندہ وہ اور کریں گے. جیسے یہ تیل اب وافر مقدار میں کھلے عام آ جائے گا. پہلے تو وہ پابندیوں کے دوران لیتے تھے، تو ظاہر ہے اتنا تیل تو نہیں لے سکتے تھے، اب وہ بے شمار تیل لیں گے. تو ہم نے کیوں پلاننگ نہیں کی؟ ہم نے یہ ریفائنریز کیوں نہیں لگائیں؟ اور تب تو نہیں لگائیں، چلیں جی کسی اور کی غلطی کسی پہ ڈال دیں، پچھلی حکومت نے. اب اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا اقدام مجھے نظر نہیں آیا، کوئی ایسا سٹیپ جو ہے وہ کہیں پہ کسی میڈیا میں یا کسی طرح کے ان کی جو جس طرح سے اپنی پروموشن کرتے ہیں، کہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ ایرانی تیل کو ریفائن کرنے کے لیے انہوں نے ریفائنریز لگانے کے لیے خود کچھ کیا ہو یا کسی سرمایہ کار کو دعوت دی ہو. کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے جن کو کہا ہو کسی کو کہ آئیں جی لگائیں یہ ان ریفائنریز کے لیے. اور یہ وہ ریفائنری ہوں گی جو ایرانی اور رشین دونوں تیل کو صاف کر سکے گی، نہیں لگا سکے. تو اب اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. عوام کا تو قصور یہ ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ روزانہ آپ اندازہ کریں کہ 5 لاکھ بیرل تیل استعمال کرتا ہے، اور یہ جو ہماری ضرورت ہے یہ ایران بڑے آرام سے پوری کر سکتا ہے ہماری. اور پاکستان نے اپنے پچھلے 10 سال ضائع کر دیے. چین نے اس 10 سالوں کے دوران اپنی پلاننگ کی اور وہاں ریفائنریز لگا لی. تو یہ مہنگا تیل کسی وجہ سے نہیں ہے، میں بہت پہلے سے بتا رہا ہوں. جنگ نے بھی ہم پہ بہت کم اثر کیا ہے. یہ صرف اور صرف ہمارے جو یہ حکومت ہے اس کی وجہ سے ہے. اب آپ جانے، آپ کی حکومت جانے. مجھے اجازت دیجیے.